عرب کے ایک شہر میں ایک کمپنی کے مالک کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا تمہاری کمپنی کے سامنے جو آدمی ریڑھی پر پھل لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے، اس کو عمرہ کرواؤ، اس کو عمرہ کرواؤ۔ اس نے پہلے دن تو خواب پر توجہ نہیں دی، دوسرے دن پھر وہی خواب، تیسرے دن پھر وہی خواب، چوتھے دن اس نے اٹھ کر اپنے ملازم کو بھیجا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب اس کو لے کر آئے تو اس نے کہا میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں تو ریڑھی لگاتا ہوں، غریب آدمی ہوں، دن بھر جو کماتا ہوں رات کو وہی اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، میں عمرے سے چلا گیا، میرے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بیوی بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے کہا اس کی ٹینشن نہ لو، وہ خرچہ میں دے دوں گا اور تمہارے عمرے کا سارا خرچہ بھی میں ادا کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا ایک شرط پہ جاؤں گا، لے کے بھی مجھے جاؤ گے، واپس یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ میں کہا یہ میرے ذمہ ہے، چلو۔ اس کو لے کر گئے، عمرہ کروایا، عمرے سے فارغ ہوئے، واپس آنے لگے۔ اس نے اس شخص سے کہا میری ایک خواہش ہے، دوبارہ حاضری ہو نہ ہو 2 رکعت خانہ کعبہ کے سامنے نفل پڑھنا چاہتا۔ توجہ کیجیے گا۔ اس نے نفل شروع کر، انہوں نے کہا اجازت ہے جاؤ پڑھ لو۔ اس نے نفل شروع کیے، وہ سجدے میں جب گیا، جو سجدے میں گیا سجدے میں ہی پڑا رہا، اٹھا ہی نہیں۔ اس نے کہا یار وقت تو بہت ہو گیا ہے، یہ کتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے۔ جا کر اس کو ہلایا، ہلا کر دیکھا کہ روح تو پرواز کر چکی۔ اب یہ بڑا پریشان کہ یار یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک تو حضور آئے خواب میں اور آ کر کہا اس کو عمرہ کرواؤ، دوسرا میں اس کو عمرے پر لایا اور موت بھی آئی حرم میں، اور حرم میں بھی کعبے کے سامنے۔ توجہ کیجیے گا، میں بڑا پریشان۔ بہرحال وعدہ کیا تھا واپس لے کر آنے کا، وہیں جنازہ پڑا، مسجد کو واپس ان کے شہر لائے، سب کو بتایا، اس کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد اس کے گھر پہنچا یہ شخص، اس کی گھر والی سے پوچھتا ہے تمہارے خاوند کا کوئی نیک عمل ہے جو وہ ہمیشہ کرتا تھا؟ مگر اس کا کیا نیک عمل ہوگا، یہ تو نمازیں بھی پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، اور معذرت کے ساتھ یہ تو کبھی پی بھی لیا کرتا تھا۔ اب یہ اور پریشان ہو گیا۔ اچھا کچھ سوچو تو صحیح، کوئی نیک عمل تو ہوگا، توجہ کیجیے گا، کوئی نیک عمل تو ہوگا۔ ہاں ایک نیک عمل تھا، روزانہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک عورت بیوہ اپنے یتیم بچوں کے ساتھ رہتی ہے، یہ روزانہ جب آتا تھا گھر شام کو تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے لاتا تھا اسی چیز کی ایک تھیلی ان بچوں کے لیے لا کر دروازے پر رکھ دیتا تھا، کہنا اس شاپر کو اٹھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا لو۔ وہ عورت روزانہ شاپر اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا دیتی تھی، اے بھیا اللہ اس نیکی کے صدقے کعبے کے سامنے تجھے موت عطا کرے۔ جی ہاں، بس یہ نیکی تھی، وہ سمجھ گیا کہ بس یہی نیکی تھی جس کے بدلے سرکار بھی خواب میں آئے اور کہا اس کو عمرہ کرواؤ، یہی نیکی تھی جس کی وجہ سے اس کو کعبے کے سامنے اللہ نے سجدے کی حالت میں موت عطا